بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ آپ تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پیغام سناتے رہے، مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نافرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائی، بلکہ آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ فرماتے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے۔ آپ فرماتے، اے میرے رب، تو میری قوم کو معاف فرما دے اور ان کو ہدایت عطا فرما۔ جب اس قوم کو نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا، اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حکم الہی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی۔ 100 سال تک کی مسلسل جدوجہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم بڑے ہی کب سے بن گئے؟ کوئی یہ کہتا، اے نوح، اس زمین پر کیا تم کشتی چلاؤ گے؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے، نعوذ باللہ۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ آپ ان کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، جب خدا کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طوفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی ابلنے شروع ہوگا۔ چنانچہ پتھر کے اس تندور سے ایک دن صبح صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر و غضب کا آغاز ہوا۔ آپ نے کشتی میں درندوں، پرندوں، چرندوں اور مختلف قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا۔ آپ اور آپ کے 3 بیٹے عام، سام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر دیگر مومنین مرد عورت، اسی طرح کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام دائلہ تھا آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل 40 روز تک موسلادھار بارش برستی رہی، اور اس طرح آسمان سے برسنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوبنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ اسی طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ 80 مومنین کے سوا ساری قوم غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک طوفانی موجوں پر ایک کمزور تنکے کی مانند ہچکولے
खाती चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के करीब से गुजरी और 7 चक्कर लगाकर इस मुक़द्दस जगह का तवाफ़ किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से यह कश्ती इराक के शहर जजीरा के करीब जोधी पहाड़ पर आकर ठहर गई। जिस दिन यह कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी वो 10 मुहर्रम का दिन था, जब शैतान कुव्वतों का खात्मा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, तुझ पर जिस कदर पानी है सब पी ले, ए आसमान तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे बारिश रुक गई और पानी कम होना शुरू हुआ और पहाड़ की चोटियां नजर आने लगी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, अब आप कश्ती से उतर जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से उतरकर सबसे पहले जो बस्ती बसाई इसका नाम समानीन था। अरबी जबान में समानीन के मानी 80 होते हैं। चुनाचे कश्ती में 80 अफराद थे, इसलिए इसका नाम समानीन रखा। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रूह ज़मीन पर फैल कर आबाद हो गई। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब आदम सानी भी है। इस तारीख साज वाक़े को कुरान मजीद में सूरत हूद के 4 रुकू में बयान किया गया है। इस तरह की सबक आमोज़ कहानीज़ के लिए हमारे